الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان کیا جائے گا۔ حضرت خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد میں پیدا ہوئے۔ زندگی کا ابتدائی حصہ دنیا داری میں گزارا، پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور اس توفیق کا سبب ایک گویہ بنا کہ جس نے ایک شعر کہا کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: کون سا چہرہ خاک میں نہیں ملا اور کون سی آنکھ زمین پر نہیں بہی۔ گویے کے اس شعر نے خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا اور یہ شعر ان کے دل پر بجلی بن کر گرا اور ان کے تائب ہونے کا سبب بنا۔ فوراً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ ان سے بیان کر کے عرض کی: حضور والا، میری طبیعت اب دنیا سے اوچاٹ ہو گئی ہے اور ایک نامعلوم سی خلش دل میں پیدا ہو گئی ہے جس نے کہ دل کو بے چین کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر امام اعظم نے آپ سے فرمایا کہ اب آپ گوشہ نشینی اختیار کرو۔ پھر آپ گوشہ نشین ہو گئے اور تزکیہ نفس کرنے لگے۔ پھر کچھ عرصے بعد امام اعظم ابو حنیفہ نے آپ کو لوگوں سے رابطہ کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1 برس تک تعمیل حکم میں بزرگوں کے ساتھ رہ کر ان کے اقوال سے بہرہ مند ہوئے، لیکن خود ہمیشہ خاموش رہتے۔ 20 برس تک آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگردگی میں رہ کر علم دین سیکھتے رہے۔ ظاہری علم سے فراغت کے بعد باطنی علم کے حصول کے لیے آپ حضرت خواجہ حبیب رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر باطنی فیوز و برکات سے بھی فیضیاب ہوئے اور ذکر الہی اور مجاہدات میں مشغول ہو کر عظیم مراتب سے ہمکنار ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی آپ کو شرف نیاز حاصل رہا۔ آپ کثرت سے خدا کا ذکر کرتے اور ذکر میں رکاوٹ بننے والی ہر چیز سے پرہیز کرتے۔ چنانچہ آپ روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے تھے۔ جب کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا: جتنا وقت لقمہ بنانے میں صرف کرتا ہوں اتنی دیر میں 50 آیتیں قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ کے ہاں پانی کے مٹکے کو دھوپ میں رکھے دیکھا تو آپ سے عرض کی: حضور، اس کو سائے میں کیوں رکھ نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا: یہ مٹکا شروع ہی سے یہیں رکھا ہوا ہے، اس وقت یہاں سایہ ہوا کرتا تھا، اب دھوپ کی وجہ سے اسے یہاں سے اٹھانے سے مجھے ندامت ہوتی ہے کہ صرف اپنے نفس کی راحت کے لیے اس کو اٹھانے میں وقت ضائع کرو اور اتنی دیر ذکر الہی سے غافل رہوں۔ آپ بہت زیادہ نفس کشی کیا کرتے تھے، چنانچہ آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے۔ ایک بار موسم گرما کی سخت دھوپ میں حالت روزہ میں آپ مصروف عبادت تھے کہ آپ کی والدہ نے فرمایا: بیٹا، یہاں سائے میں آ جاؤ۔ آپ نے عرض کی: امی جان، مجھ کو اس چیز سے ندامت ہوتی ہے کہ میں خواہشات نفس کے لیے کوئی قدم اٹھاؤں۔ اسی طرح کسی بزرگ نے آپ کو دھوپ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو عرض کی: حضور والا، سائے میں تشریف لے آئیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے نفس کی اتباع کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام حاضر ہوتے، آپ سے نصیحتیں حاصل کر کے فیضیاب ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا: بدگوئی سے پرہیز کرو، مخلوق سے کنارہ کش رہو، دین کو دنیا پر ترجیح دو اور اگر ممکن ہو تو مخلوق کا خیال ہی دل سے نکال دو۔ پھر کسی نے نصیحت کی درخواست کی تو ارشاد فرمایا: مردے تمہارے انتظار میں ہیں،
یعنی تمہیں بھی مرنا ہے، اس لیے وہاں کا سامان کر لو۔ مزید فرمایا ترک دنیا سے بندہ خدا تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 مرتبہ آپ سے ملاقات کی۔ وہ فخریہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلی ملاقات میں تو میں نے آپ کو شکستہ چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھ کر عرض کی، حضور والا اس چھت کے نیچے سے ہٹ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھت گر پڑے۔ اس پر حضرت خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے آج تک چھت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اور دوسری ملاقات میں یہ نصیحت فرمائی کہ لوگوں سے تعلق ختم کر لو۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے زیادہ متنفر دنیا شخص کسی کو نہیں پایا۔ وہ نہ صرف فقراء کا احترام کرتے بلکہ ان سے عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حجامت بنوانے کے بعد حجام کو 1 دینار دے دیا تو لوگوں نے فرمایا یہ تو آپ نے فضول خرچی کی۔ آپ نے فرمایا دین کے لیے مروت ضروری ہے۔ اسی طرح جب کبھی امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ میں اختلاف ہو جاتا تو وہ دونوں آپ کے فیصلے کو قبول کرتے، لیکن آپ امام ابو یوسف سے زیادہ امام محمد کا احترام کرتے تھے۔ حضرت داؤد طائی کو ورثے میں 20 دینار ملے تھے۔ وہ ان سے 20 سال تک اپنے اخراجات کی تکمیل کرتے رہے۔ جب ہارون رشید امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ آپ سے ملاقات کے غرض سے حاضر ہوا تو آپ نے ملاقات سے انکار کرتے ہوئے فرمایا میں دنیا دار ظالموں سے ملاقات نہیں کرتا، لیکن جب ہارون رشید کی والدہ نے بے حد اصرار کیا تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ جب ہارون رشید ملاقات کرنے کے بعد رخصت ہونے لگا تو اس نے ایک اشرفی پیش کرنا چاہی، مگر آپ نے واپس کرتے ہوئے فرمایا میں نے اپنا مکان جائز دولت کے عوض فروخت کیا ہے، اس لیے میرے پاس اخراجات کے لیے رقم موجود ہے اور میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں جب وہ رقم ختم ہو جائے تو خدا مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ ایک بار امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کے خادم سے اخراجات کی رقم دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ 10 درم چاندی کے باقی رہ گئے ہیں۔ چنانچہ امام ابو یوسف نے اخراجات کا حساب لگا کر یہ اندازہ کر لیا کہ آپ اتنے دن اس دنیا میں اور زندہ رہیں گے۔ بعد میں امام ابو یوسف کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ غرض کے علوم و حقائق کے شناسہ، راہ طریقت کے رہبر اور سالکین و عارفین کے امام حضرت خواجہ داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ 27 ربیع الثانی کو اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو بغداد شریف میں آسودہ خاک کیا گیا۔ آپ کے وصال سے قبل کسی بزرگ نے آپ کو خواب میں ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا اور یہ دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں آج مجھے قید یعنی دنیا سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ وہ بزرگ جب بیدار ہوئے اور اپنے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت خواجہ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کے گھر پہنچے تو انہیں بتایا گیا حضرت کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ بزرگ کہنے لگے یہی میرے خواب کی تعبیر تھی جو کہ مجھے مل گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آسمان سے یہ ندا آئی داؤد طائی اپنی مراد کو پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ عز و جل بھی اس سے خوش ہے۔ حضرت خواجہ داؤد طائی نے اپنی وفات سے قبل یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے دیوار کے نیچے دفن کرنا، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی قبر دیوار کے نیچے بنائی گئی اور آج تک آپ کی قبر محفوظ ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو بھی سلطان الاولیاء حضرت سیدنا خواجہ داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔